وسوسہ جو ہے وہ ظاہر شیطان کی طرف سے ہے، شیطان اپنا کام کرتا رہے گا، الا یہ کہ آپ اس کو اپنی زبان پر نہ لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس کی مدد طلب کرتے رہیں، یعنی جو آپ کے ساتھ فرشتہ لگا ہوا ہے وہ آپ کا معاون و مددگار ہو جائے۔ اچھا جی، اب یہ بتائیے ذرا، چونکہ نفسیاتی پہلو پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے، ایک ہے وہم، ایک ہے وسوسہ۔ اچھا، مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ہم شاید اس کو ملا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وہم ہوا کہ جی میں نے وضو صحیح نہیں کیا، وہم ہوا کہ جی میری طہارت صحیح نہیں ہوئی ہے، وہم ہوا کہ جی میری نماز صحیح نہیں ہوئی ہے۔ اب اس میں اور وسوسے میں جو فرق ہے اس کو ذرا سا سمجھائیں کہ وسوسے میں وہ تبدیل کب ہو جاتا ہے، یا یہ کیا نفسیاتی مسئلہ ہے، ذرا اس پہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا۔ الحمدللہ، لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جنید بھائی، بہت زبردست ٹاپک ہے، اور یہ وہ ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ ہم بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم کرتے نہیں ہیں، اور یہ ہماری گھر گھر کی کہانی ہے۔ ٹھیک، میں آپ کو یہ وہم و وسوسوں کی بیماری کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جب اگر کسی کو ہو جاتی ہے تو وہ اور اس کی پوری فیملی ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور وہ پھر پورا امپیکٹ ایسا پڑتا ہے کہ وہ لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اور WHO کی جو بالکل نئی لسٹ ہے اس میں ذہنی بیماریوں کے بارے میں تو بہت ڈیٹیل میں بات کی گئی ہے کہ کون کون سی نقصان دہ ہیں، لیکن یہ وہم اور وسوسوں کی بیماری یہ بڑی 10 بیماریوں میں سے جن کی وجہ سے زندگیاں پلٹ جاتی ہیں۔ اللہ، یعنی اگر آپ اس کو کینسر اور ایڈز اور اس تک میں یہ شامل کر دی گئی ہے، وہم اور وسوسے کی بیماری۔ یعنی یہ کتنی سی بڑی خطرناک بات ہے۔ میں چھوٹی سی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور جو میں اپنی پریکٹس میں اور اپنے ہاسپٹل میں نے دیکھی کہ ایک خاتون کی شادی ہوئی کہ جناب علی وہ شادی کے بعد ان کو وسوسے کی بیماری شروع ہو گئی، اور وہ وہم جن کو آنے لگا کہ میں ناپاکی کے مان۔ آپ دیکھیں ہوا کیا ان کے ساتھ کہ وہ واش روم جاتی تھیں اور جا کے وہ طہارت کرتی تھیں، اور طہارت کے بعد اچانک خیال آتا تھا کہ میں نے صحیح طہارت نہیں کی، تو پھر وہ واش روم میں ہی رہتی تھی، اور الٹیمیٹلی وہ 12 گھنٹے رہنے لگی۔ 12 گھنٹے، یعنی دروازے تک وہ آتی تھی، خیال آتا تھا کہ جی میں صحیح سے پاک نہیں ہوں، دوبارہ واش۔ ہوا یہ کہ باہر جو لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے جناب علی اس کو طلاق دلوا دی گئی کہ بھئی ہم تو واش روم جا ہی نہیں سکتے۔ کتنا خطرناک امپیکٹ ہے جو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ اس میں یہ بھی ہوتا ہے گھنٹوں نہاتے بھی رہتے ہیں۔ جی، یہ میں وہی تو بتا رہا ہوں کہ اگر ایک واش روم ہے اور اس میں آپ جا رہے ہیں اور آپ نے طہارت کی، اور جیسی دروازے کی طرف آئے پھر خیال آیا کہ جناب علی آپ صاف نہیں ہیں، وہ دوبارہ چلے گئے، یعنی وہ پورے اس وشیس سرکل کے اندر موجود ہیں اور اندر وہ ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں۔ تو آپ ذرا اس تکلیف کو سوچیں۔ اچھا، یہ جو بیماریاں ہیں وہم کی اور وسوسے کی، یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زبردست، اللہ تعالیٰ کوئی انوینشن ہے، میں سمجھتا ہوں وہ انسان کی ذات ہے، اور اس انوینشن میں جو سب سے بڑی انوینشن ہے اس انسان کے اندر وہ برین ہے، دماغ ہے جو سب کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس میں مختلف قسم کے نیورو ٹرانسمیٹرز، کیمیکلز نکلتے ہیں، ان کی امبیلنس ہونے کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں کچھ کیمیکلز جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، کچھ کیمیکلز کم ہو جاتے ہیں، اور یہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جس کی وجہ سے آپ اچھا فیل کرتے ہیں، کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جس کی وجہ سے یہ وہم آنے لگتے ہیں۔ اچھا، اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جیسے آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، حضرت علامہ بیٹھے ہوئے ہیں سب زیادہ، کہ جی مجھے تو جن نظر آتا ہے، مجھے تو جو ہے وہ ایک آواز آتی ہے جو مجھے کہتی ہے کہ اس کو مار دو۔ تو یہ سب کیمیکلز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں، آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اچھا، جو سائنس کہتی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں بات، سائنس یہ کہتی ہے کہ جب جس طرح سے ابھی حضرت صاحب نے بتایا کہ زبان پہ لانا اور اس کے بعد اس کو عمل نہ کرنا تو اس سے بچت ہوتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ٹریٹمنٹ اگر شروع ہو جاتی ہے اور کاؤنسلنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اچھا، اور بدقسمتی سے پھر ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں کہ جس معاشرے میں یہ نیگیٹو باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اس کو تو نظر لگ گئی ہے، اس کو جادو ہو گیا، اس وجہ سے یہ حرکتیں کر رہی ہے، یہ اس وجہ سے یہ حرکت کر رہا ہے۔ یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ میں نے ایک کیس دیکھا کہ اس ماں کو یہ خیال آتا تھا کہ میں اب جو بچہ میرا ہے چھوٹا، اس کا میں گردن سے چھری سے گردن کاٹ دوں، اور وہ بار بار مشکل سے کوشش کرتی تھی اس امپلس کو روکنے کے لیے، اور نتیجتاً اس نے پھر کیا کیا، اس نے بچے کو مارا تو نہیں، کیونکہ اس کو اس بات کا پتہ تھا
کہ یہ غلط بات ہے, یہ مجھے روکنا چاہیے, ٹھیک ہے, اس نے ساری چھریوں کو چھپا دیا کہ کہیں میں اٹھا کے اس کو کاٹنا دوں. ٹھیک. آپ اس میں ایک اور ڈاکٹر صاحب ایک بات اور بتائیے. جی, ہمارے یہاں جو نارملی ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جیسے اب تو ظاہر ہے یہ اس وقت کورونا کے بعد جو ہے تو صورتحال بہت ہی ڈفرینٹ ہو گئی ہے نا. موت کا خوف, اچھا کہیں آپ جاب کر رہے ہیں تو میری جاب کو جو ہے ہتھیار نہ لے, جاب کے جانے کا خوف, رشتوں کے جانے کا خوف, رشتوں کے ٹوٹنے کا خوف, بیماریوں کا خوف, کوئی بیماری تو نہیں آ جائے گی. انسان ایک انفورسین قسم کے وساوس کے اندر مستقل مبتلا رہتا ہے. کہ یہ بھی نفسیاتی مسائل؟ سر یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, اور آپ نے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے کہ آپ نے بہت کلیئر کٹ بتا دی ہے بات کہ کرونا کے دوران دنیا میں جو سب سے زیادہ بیماریاں بڑھی ہیں, پھیلی نہیں بڑھی ہیں, وہ نفسیاتی بیماری ہیں. ٹھیک. سب سے زیادہ اینزائٹی, انسرٹینٹی جسے کہتے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, جاب چلی جائے گی, مر جاؤں گا. میں خود اسی پروسیس سے گزرا ہوں. مجھے خود کرونا کا مسئلہ ہوا تھا, تو میں جس طریقے سے تھا کہ ابھی مر گئے, صبح مر گئے, ابھی اس طرح سے اس سارے سے, تو یہ اتنی زیادہ اینزائٹی پھیلی ہے. لیکن میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں 2020 جو پچھلے سال گزرا ہے, WHO کی ریکمنڈیشن تھی کہ نمبر 2 پہ نفسیاتی بیماریاں ہوں گی کہ جو آپ کو ماریں گی. اس سے پہلے 5ویں نمبر پہ آتی تھی نفسیاتی بیماریاں, اب دوسرے نمبر پہ آ گئی ہیں. تو کرونا کے بعد تو میرے خیال سے یہ بھی نمبر 1 پہ آ جائے گا. جی, اس میں تو سر ابھی تو بات یہ ہے کہ اس وقت تو کئی ممالک میں تو پہلی ویو ختم نہیں ہوئی, جی, کئی ممالک میں سیکنڈ ویو آ گئی. ابھی تو جب بات یہ ہے کہ ہم ابھی پوسٹ ورلڈ میں جب مطلب داخل ہوں گے تو اب ہمیں پتہ چلے گا کہ پوسٹ کرونا ورلڈ جو ہے وہ کیا ہوگا.